مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہماری خوش قسمتی کہ ہم آج ان لمحات میں اپنے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر شریف کی محفل میں موجود ہیں، اور اس مبارک محفل میں اگر اللہ رب العالمین ہمارے دل و اذہان منور فرما دے تو ہماری قسمت جاگ گئی. میرے پاس جو موضوع ہے وہ بڑا نازک ہے، اس لیے بڑے احتیاط سے بولنے اور بہت احتیاط سے سننے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس پر تو میں بعد میں آؤں گا. میرا موضوع چونکہ سیاست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس لیے اس سے پہلے میں 2 اشعار پڑھ لوں تاکہ بات بہت آسانی سے آگے بڑھائی جا سکے. اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے تنی گردنیں خم رہیں، اس خدا دا شوکت پہ لاکھوں سلام. اگر یہ بات سمجھ لی جائے، یہ صرف اعتراف نہیں ہے، ان جملوں میں پوری تاریخ آ گئی ہے اور پوری بات اس میں ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے سیاسیات کی تعریف سمجھ لی جائے تاکہ سیاست کی طرف سے ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سیاست کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہ تو ایک ذرہ ہے. علوم مصطفیٰ کے آگے یہ ایک ذرہ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. سیاست کو ان کی وجہ سے عظمت ملی ہے، سیاست کو ان کی وجہ سے عظمت ہے، سیاست ان کی وجہ سے عظیم ہے. تو بات یہ ہے کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں سیاسیات کی تعریف کر دوں تاکہ سیاسیات کی طرف سے ہر غلط فہمی دور ہو جائے. سیاست کی تعریف ہے، اگر ہمارے طالب علم یہاں موجود ہوں تو شاید بات زیادہ آسانی سے وہ سمجھیں، لیکن بہت آسان بات میں یوں کہوں کہ سیاست کی تعریف ہے حکومت چلانے کا علم. بات صرف اتنی سی ہے، لیکن اگر ہم یہ بات مان لیں کہ حکومت چلانے کا علم، تو انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین نے حکومتیں کی ہیں، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت کیا بات ہے. یہ مبارک ایام جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ہیں، اور یہ محسن علم سیاسیات کی آمد کا مہینہ ہے. سیاست کو ان کی وجہ سے عزت ہے. آج اس فورم پر سیاست پر گفتگو اسی لیے تو ہو رہی کہ حضور نے سیاست کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا حکومت نہیں کی؟ بالکل کی. عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ صاحب سیاست کا نام مت لیجئے، نہیں، بات یہ نہیں ہے. اس کی طرف سے جو غلط فہمیاں ان کے دور ہونے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ عام طور پر یورپ میں ایک تعریف اور کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ تعریف ہے کہ پولیٹکس کا مطلب ہے کہ اسٹرگل فار پاور، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کمزور کو طاقتور بنایا. تو ایسا دیکھیے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو آمائیں دی. تو خون کے جو پیاسے تھے ان کو امان دینا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کو جان کے امان دے دینا، ان کی جان چھوڑ دینا، ان کی جان بخشی کر دینا، اور پھر وہ ایسے غلام ہو گئے کہ جو جان لینے آئے تھے اب وہ ان پہ جان نثار کرنے کو تیار ہے. سیاست دیکھیے آپ نے، ایسے سیاست کوئی کرے گا؟ یہ نبوی سیاست کا معاملہ ہے، یہ حکومت چلانے کا معاملہ ہے. یہ ایک ہی وقت میں سیاست دان بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، ماہر معاشیات بھی ہیں، اور الحمدللہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہجرت کے بعد اگر آپ آ جائیں تو کون سے معاملات ہیں جو حضور نے نہیں کیے؟ بین الاقوامی معاہدات تحریر فرمائے. میثاق مدینہ کیا چیز ہے؟
میثاق مدینہ کیا چیز ہے، اور پھر ابھی چند ہی دن جب ہوئے ہیں ہجرت کو، تو اس کے بعد ایک ایسا معاہدہ ترتیب دے دینا کہ جس میں مہاجرین، انصار، یہود، یہ سب علیحدہ علیحدہ فریق ہو وہاں پر، تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ مزید آپ دیکھنا چاہیں تو جنگ کے میدان میں جب یہ سپہ سالار ہوتے ہیں تو باقی سب کے ساتھ مل کر جنگ خندق میں یہ بھی اپنا حصہ بٹاتے ہیں۔ تو کہاں کہاں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاں دیکھنا ہو وہاں آپ کو ملیں گے وہ، اور یہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا داد قوت کی بنیاد پر، چونکہ اللہ کی حمایت انہیں حاصل ہے، اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر۔ انہوں نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل نہیں کی، یہ تو عطائیں کرنے والے ہیں، یہ خود دینے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سیاسیات تو ایک بہت معمولی سا شعبہ ہے، ابھی میں نے عرض کیا بین الاقوامی معاہدات کی تحریر فرمائی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ مزید دور اندیشی کی بات یہ، جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ لکھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جب مشرکین کو اختلاف ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر بات ہی کیا تھی، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ میں ایک بات آخر میں اور کہتا چلوں کہ حضور کی سیاسی بصیرت کو حبشہ کے بادشاہ ہرقل نے محسوس کر لیا تھا، اور بالکل شروع میں جب ہجرت ثانیہ ہوئی، یعنی ہجرت حبشہ ہوئی، تو ایک موقع پر مسلمانوں کا اور کافروں کے وفد کا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا، تو اس نے کفار سے یہ سوال کیا کہ ان کے ماننے والے کون لوگ ہیں، یعنی طاقتور ہیں یا کمزور؟ انہوں نے کہا کہ کمزور۔ انہوں نے کہا اضافہ اور ہے کمی؟ کہلے کہ اضافہ۔ کہلے کوئی ایسا ہے جو ان کا دین چھوڑ کے گیا؟ کہلے نہیں تو۔ کہلے کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس سے پہلے ان کے خاندان میں کسی نے ایسا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ تم سب لوگوں نے جو کچھ میں نے تم سے پوچھا، تم نے سب کے جواب اس طرح سے دیے کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے ملک والوں کو بھی، یعنی وہ ان معاملات سے بڑا متاثر ہوا، اس کے بعد اس نے اپنے ملک والوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک سلامت رہے تو اس نبی کے دستے مبارک پر بیعت کر لو۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تیار نہیں ہو رہے تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جانے دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی یعنی جو ہجرت تھی حبشہ کی وہ مسلمانوں کے حق میں اتنی مفید تھی کہ ایک ملک کم سے کم ذہنی طور پر بغیر تلوار کے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر نگی ہو گیا۔ یہ ہے سیاست رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب سیاست، معیشت اور جتنے شعبے ہیں ان سب میں ہمیں اعتماد کرنا ہوگا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر، اور ہمیں یعنی حضور کے بھی ہم پہ حقوق ہیں، ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتباع سنت کریں اور اس محفل میں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔